الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان جادو کی حقیقت ہے۔ جادو کسے کہا جاتا ہے؟ جادو کی علامات کیا ہیں؟ کن لوگوں پر جادو بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے؟ اور اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کا شرعی رقیہ، شرعی دم اور شرعی اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، زمانہ قدیم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی قرآن کے اندر جادو کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے دور کے اندر بھی جادو کا ذکر آتا ہے۔ جادو سب سے پہلے یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان کے ذریعے سے جادو پھیلایا جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جادو جو اثر انداز ہوتا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے بین المرء و زوجی، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، میاں بیوی کے رشتے کو بگاڑنے کے لیے سب سے زیادہ جادو اثر انداز ہوتا ہے، اور شیطان بہت زیادہ اس بات کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون کے ہاں بہت بڑے جادوگر تھے، اور وہ طرح طرح کا جادو کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کیا، جب فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے یہ صدا لگائی تو فرعون کو ناگوار گزری۔ اس نے اپنے تنخواہ داروں کو بلایا، جتنے لوگ اس کے پالتو تھے ان سب کو بلا کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج دے دیا ہے، اب ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور تم سارے جادوگروں کو ایک میدان کے اندر جمع کیا جائے گا۔ اس میدان کے اندر تم سارے اپنے کرتب دکھانا، اور تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تمہارے مقابلے کے اندر آئیں گے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو فرعون کا دربار سجا ہوا تھا، اور وہ مسند کے اوپر بیٹھا تھا۔ اس کے حواری جتنے بھی جادوگر تھے یہ سارے میدان کے اندر تھے، پنڈال سجا ہوا تھا۔ تو فرعون نے ان جادوگروں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذرا اپنا جادو دکھاؤ۔ ان کے ہاتھوں کے اندر رسیاں تھیں، انہیں رسیوں کے ٹکڑوں کو بل دیا، ان کے اوپر کچھ پڑا اور پھونکا، جادو کیا، اور جب سامنے میدان کے اندر زمین کے اوپر پھینکا تو رسیوں کے اندر جان پڑ گئی، وہ سارے کے سارے سانپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے سانپ بن کے میدان کے اندر رینگنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ کی طرف رجوع کیا، اے میرے مالک تو ہی میرا رب ہے، مشکل کے اندر بھی تو ہی میرے کام آتا ہے، اور میری طرف وحی اور الہام بھی تو ہی کرتا ہے۔ جہاں مشکل پیش آ جائے
تیرا حکم میرے سامنے ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں پریشان ہوں، جادوگر بہت زیادہ ہیں، میدان سجا ہوا ہے، فرعون سامنے ہے، دنیا کھڑی ہے یہاں، اور ان لوگوں نے رسیوں کے سانپ بنا کے میدان کے اندر پھینک دیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر ایک عصا ہوتا تھا، ایک ڈنڈا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے موسیٰ آپ اور کچھ نہ کریں، اسی عصے کو گھما کے میدان کے اندر پھینک دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر جو چھڑی تھی، جو عصا تھا، جو ڈنڈا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے وہی گھمایا اور میدان کے اندر یوں پھینک دیا۔ اب سارے چھوٹے چھوٹے سانپ جو جادوگروں نے بنائے ہوئے تھے وہ میدان کے اندر رینگ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکڑی، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو ہی میدان کے اندر آیا تو یہ سب سے بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور چند لمحوں کے اندر سارے سانپوں کو نگل گیا۔ نگل کے جب یہ فرعون کے سامنے سانپ کھڑا ہوا تو فرعون بھی ڈر گیا۔ اس نے کہا واقعی یہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور کہا موسیٰ مجھے اس سانپ سے، اژدہا سے بچاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کو اشارہ کیا، پھر وہ عصا کا عصا بن گیا، پھر وہ لاٹھی اور لکڑی بن گئی۔ وہ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، فرعون کی تنخواہوں کو چھوڑ دیا، فرعون کے دربار کو چھوڑ دیا، فرعون کو چھوڑ کے وہ سارے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہا موسیٰ ہم تیرا بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور تیرے رب کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ جادو کبھی بھی اللہ کے حکم کے آگے نہیں ہے، جادو اس کے حکم کے بغیر کبھی نہیں چل سکتا۔ آج تو ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جس کو 2-4 دن کام نہ ملے اس کے اوپر بھی جادو ہے، جس کا 2-4 دن بخار نہ اترے اس کے اوپر بھی جادو ہے، جس کا 2-4 مہینے رشتہ نہ ملے اس کے اوپر بھی جادو ہے، اور جس کو کوئی درد اور دوا لگ جائے، بیماری ہو جائے اور دوائی 2-4 دن اثر نہ کرے وہ بھی بھاگتا ہے کہ میرے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھنے والی بات ہے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں وہ جادوگر تو دکھاؤ جو سارے لوگوں کے اوپر جادو کرتا ہے۔ او بھائی ایڈا کاریگر بندہ تے لے آؤ جڑا ہر بندے تے جادو ہی کری جاندا ہے، ہر بندے نو بیمار ہی کری جاندا ہے، ہر بندے دا کام ہی بن دیندا ہے۔ یہ ہمارے رسم و رواج ہیں، ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینے والا ہے، فلاں بندے نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے، انہیں میرے لیے گھٹ کے ویکھیا ہی میں کام پیا کردا ہاں، ادن دا میرے کو کام نہیں آیا، انہیں میرے ال ویکھیا ہی ادن دا میرا کام ہی بج گیا، میں دھار پیا کڈدا ہاں تے مجھ دا دودھ چنگا ہی، ایک بندہ لاگو دی لنگیا ویکھ کے ٹر گیا، ادن دی مجھ ہی نہیں ملی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ ہر چیز کا قادر مالک ہے، ہر چیز کا کارساز اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خشکی اور تری کے اندر جتنے درختوں کے پتے ہیں ایک پتا ٹہنی سے جدا نہیں ہوتا کہ رب کو علم ہے، ایک شگوفہ نکلتا نہیں نئی ٹہنی سے کہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب ساری چیزیں اللہ کے علم کے اندر ہیں تو پھر کیوں اتنا عقیدہ کمزور بنا کے بیٹھے ہو؟ اتنا عقیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر یہ معاملات ہیں تو اس بندے کو پھر روحانی معالج کی ضرورت ہے، اور معالج کون سا ہونا چاہیے؟ جو دین والا بندہ ہے، علاج کے لیے بھی اسی کے پاس جایا جائے گا۔ جس کے پاس دین ہی نہیں وہ تمہارا علاج کیا کرے گا؟ ہم نے اگر دیکھا کسی کو روحانی علاج کی ضرورت ہے، کسی کو اگر دم چاہیے، شرعی رقیہ چاہیے، تو ہم اس بابے کے پاس جاتے ہیں جو 5 سال سے نہایا نہیں، جس کے بال جو ہیں نیچے لگ رہے ہیں زمین کے اوپر، اس کا لباس بھی کامل نہیں، بدبو آتی ہے، جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، سامنے دھواں لگایا ہوا ہے، 2-4 بندے ساتھ بیٹھے ہیں، صبح کو وہ بھنگ پیتے ہیں، دوپہر کو کوئی اور نشہ کرتے ہیں، شام کو کسی اور نشے کے اندر رہتے ہیں،
ہم جا کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ان کو اپنے دل کا حال بھی دیتے ہیں، ان کو جیب کا مال بھی دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی ساڈا کوئی حل کرو۔ او بھائی صحیح سوچو تو ایس بابے دا آپ ہی حل ہونے والا ہے، انہیں تہاڈا کی حل کرنا ہے؟ جسے پاکی پلیتی کا پتہ نہیں، جسے پاکیزگی اور طہارت کا پتہ نہیں، جسے دین اور دنیا کے معاملات کا پتہ نہیں، آپ ان سے جا کے کیا التجائیں کروا رہے ہیں؟ وہ کیا تمہارے لیے بہتری کی دعائیں کریں گے؟ وہ کیا تمہیں دم اور کیا تمہیں تعویذ دیں گے؟ تو ایسے معاملات سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب کوئی مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جو مرض عطا کرتا ہے وہی رب شفا بھی عطا کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ میں نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بن کے نازل فرما دیا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے صاحب قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم دور نکل گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے عقیدوں کے اندر بگاڑ آ گیا ہے، ہم زیادہ تر کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں اور رستے کے اندر ڈال دیا ہے۔ بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہے، اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو کوئی ایسا معاملہ جادو والا نہیں، آپ مریض ہیں، آپ مرض کا علاج کروائیں، آپ دوائی کھائیں، آپ پرہیز کریں، وہ آندے نے بھائی اینوں تے پتہ ہی نہیں کسے گل دا۔ جڑا بابا دسے نا کہ مرن دے بالکل قریب ہو تہاڈا ککھ نہیں رہا تے چھیتی آ گئے ہو تہیں، 2-4 دن نہ ہوندے تے بڑا تہاڈا نقصان ہونا ہی۔ آندے نے بابے ہوراں گل بڑی پکی دسی ہے، بالکل صحیح ہے نا آکھیا، ساڈا واقعی ککھ نہیں رہا۔ پہلا تے پتہ نہیں رہا ہے کہ نہیں، ایس بابے کو جا کے ہن ککھ رہنا بھی کوئی نہیں۔ خاص طور پہ ہماری عورتوں کے اندر یہ بیماری ہے، عقیدے کی کمزور ہیں، دین کا علم نہیں، ان کے شوہر کام پہ چلے جاتے ہیں اور عورتیں ان کے پیسے لے کے درباروں کی مزاروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی جو بالکل صحیح العقیدہ ہیں، جو دین پہ چلنے والے ہیں، ان سے آپ دعائیں کروائیں، ان سے آپ دم کروائیں، یقیناً اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو بد عقیدہ ہیں، بے دین لوگ ہیں، ان کے پاس اگر جائیں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، یا آپ کو خدا سے بھی دور کر دیں گے، یا آپ کو دین سے بھی دور کر دیں گے، یا اپنے قریب کر لیں گے۔ ایسی ایسی باتیں آپ کو سنائیں گے کہ آپ ہر منگل کو ان کے پاس ہوں گے، ہر اتوار کو ان کے پاس ہوں گے، ہر پہلے چاند کی چڑھائی کے اوپر ہر مہینے آپ وہاں ہوں گے، نذرانے اور بہت سارے ہدیے لے کر جب ان کے پاس جائیں گے۔ ان کا یہی کاروبار اور یہی معاملہ ہے۔ جادو کو اگر دیکھا جائے تو جادو ایسا ہے کہ یہودی لوگ یہ جادو کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے اوپر بھی مدینہ منورہ کے اندر لبید بن اسم اور ان کی بچیوں نے مل کے آقا علیہ السلام کے اوپر بھی جادو کیا تھا۔ اس کے اندر کچھ حکمتیں ہیں، بات سمجھنے والی ہے۔ وہاں کے یہودی لوگ جادوگر تھے، اور نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام بھی جادوگر ہیں۔ حضور جس کو پاس بلاتے ہیں، جو مجلس مصطفیٰ میں آتا ہے، جو ایک مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھتا ہے، جو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، بات سن لیتا ہے، اس کے اوپر میرے نبی کے جادو کا اثر ہو جاتا ہے، لہذا وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ چھوڑ کے وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی تھی، اور اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ جادوگر کے اوپر جادو نہیں چلتا، جو خود جادوگر ہوتا ہے، جادو کرنے والا، اس کے اوپر جادو نہیں چلتا۔ تو ان لوگوں نے جب جادو کیا، کیسا کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک یہودی بچے کا آنا جانا تھا، اس بچے کو انہوں نے ورگلایا کہ آپ آقا علیہ السلام کی کچھ داڑھی مبارک کے بال، سر کے بال اور کنگھی کے کچھ دندانے لا کے دیں۔ یہودی بچے نے وہ ساری چیزیں لا کے ان کو دیں، پھر انہوں نے اس کے اوپر جادو کیا، ایک روئی کا پتلا بنایا، اس کے اندر 11 سوئیاں چبو کے پھر وہ پتلا جو ہے مدینہ منورہ کے ایک کنویں بیر زروان کے اندر ڈال دیا۔ بیر زروان کے اندر
کھجور کی چھال کے اندر لپیٹ کے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کے کچھ اثرات ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا بھول جاتے تھے۔ یہ بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یا پوچھتے کہ میں نے کچھ کھایا ہے، یا پھر ایسا پوچھتے کہ آج میں نے کس کے گھر میں جانا ہے۔ یہ جادو کے کچھ اثرات صرف جسمانی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج اور طبیعت کے اندر ایسی فراخی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور طبیعت کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی، اور یہ ہلکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اور رسالت کے اندر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی حالت کے اندر فرق ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کے اوپر جادو نہیں چلتا، تو پھر اسے یہ بھی کہنا چاہیے نبی کے اوپر تلوار بھی نہیں چلتی، نبی کے جسم پہ تیر بھی نہیں چلتا، نبی علیہ السلام کو بخار نہیں آتا۔ جنگ احد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دھکا دیا گیا جبل احد کے پہاڑ سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ وہاں سے جب نیچے گرے تو حضور نے خرد پہنی ہوئی تھی، ایک ٹوپی جو جنگ کے اندر پہنی جاتی ہے وہ پہنی ہوئی تھی، اس کی کڑی جو ہے یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رخسار کے اندر لگی، اور اس کو اتنا جو ہے یہ دب لگی، زور کے ساتھ لگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ تو یہ ساری کیفیت جسمانی کیفیت تھی۔ نبوت اور رسالت کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی، اور دوسرا یہ ظاہر کرنا تھا کہ دیکھو تم کہتے ہو اگر کوئی جادوگر ہو تو جادوگر کے اوپر جادو نہیں چلتا، تو میرا نبی جادوگر نہیں ہے، میں نے اسے نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ بات کے لیے چند لمحوں کے لیے پھر یہ کام ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پہ آرام فرما رہے تھے، 2 فرشتے حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی کے ساتھ بات کرنے لگے۔ ایک نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیسا ہے، دوسرے کا حضور کے اوپر جادو ہوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیسے کیا گیا اور جادو کہاں ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ جادو بیر زروان کے اندر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا اور حضرت طلحہ کو بلایا، یا ایک اور صحابی کا نام آتا ہے، ان کو پھر بیر زروان کے پاس بھیجا۔ وہاں سے وہ پتلا نکال کے لائے جس کے اندر 11 سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا، پھر جبریل امین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، ان کا نزول ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت پڑھتے، ایک سوئی کو باہر نکالتے، دوسری آیت پڑھتے، دوسری سوئی کو باہر نکالتے۔ دونوں صورتوں کے اندر 11 آیات ہیں۔ حضور نے یہ 11 آیات تلاوت فرما کے 11 سوئیوں کو نکال دیا۔ اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ٹھیک ہو گئے، جادو کا سارا اثر ختم ہو گیا، جادو کے معاملات سارے ختم ہو گئے۔ دیکھو اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو اس کا علاج قرآن کے اندر ہے، وہ معوذتین کی تلاوت کرے۔ ان 2 سورتوں کو ہر نماز کے بعد تلاوت کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے ان 2 سورتوں کو ہاتھوں کے اوپر پھونک کے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں جسم کے اوپر ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کی شفا عطا فرمائی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ایک سورت جسے ام الشفا کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ام الشفا سورت جو ہے بیماریوں کی شفا بنا کے نازل فرمائی ہے، اور کسی کو سورۃ الفاتحہ نہیں عطا فرمائی گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فاتحہ کا تحفہ جو ہے بیماریوں سے شفا بن کے عطا فرمایا ہے۔ بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، وہاں ٹھہرے، پڑاؤ کیا، خیمے لگا دیے، اور سامنے وہ قبیلہ تھا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ عرب کے لوگ تھے، اور رات کے وقت ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔
जब काटा तो वो भागे भागे, ये बुखारी की हदीस है, भागे भागे सहाबा की बारगाह में आए और आके बताया कि हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, अगर आपके पास कोई दवाई है तो दवाई दें, अगर दवाई नहीं तो दम करें। एक सहाबी रसूल जल्दी से गए और जाके जहां बिच्छू ने काटा हुआ था सरदार को सामने बिठाया और सूरतुल फातिहा पढ़ी, सूरतुल फातिहा के साथ दम किया और अपना थूक जो है वो भी वहां मुतासरा जगह के ऊपर फेंका। चंद लम्हों के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी। अब चंद बकरियां उन्होंने जमा की और असहाबे रसूल के सामने खड़े हो गए, कहा हमारे सरदार को अल्लाह ताला ने आपके दम के जरिए शिफा अता फरमाई है, ये बकरियां हम आपको हदिया और तोहफा दे रहे हैं। जब बकरियां लेने की बारी आई, एक सहाबी रसूल सामने गए, कहा यार ये आका अलैहिस्सलाम से पूछा नहीं मसला हमने कि अगर दम करके कुछ हदिया लिया जा सकता है कि नहीं, क्या किया जाए। नई बात है, नया काम है, कभी हुजूर की बारगाह में ऐसा मसला नहीं आया कि दम किया हो फिर कोई चीज ली हो, तो आज क्या करना चाहिए। तो कहा ये बकरियां साथ ले जाते हैं, अगर हुजूर ने कहा ये ठीक है जायज़ है, पसंद फरमा लिया तो रख लेंगे, अगर ना पसंद फरमाया तो वापस कर देंगे। बकरियों को साथ लेके बारगाह मुस्तफ़ा में गए। सहाबी नर्स की मेरे आका मामला ये बना कि हमारा खैमा लगा हुआ था और सामने अरब के एक कबीले का सरदार था, सरदार को बिच्छू ने काट लिया, उसने कहा दवाई है तो लगाओ नहीं तो दम करो। ये सहाबी रसूल गए, कारी कुरान गए, इन्होंने सूरतुल फातिहा पढ़ के दम किया, अल्लाह ताला ने जहर को जायल कर दिया, फौरन शिफा अता फरमा दी, वो खुश हुए और कुछ बकरियों का हदिया हमें पेश किया है, क्या हमें ये रखना चाहिए कि नहीं। तो हदीस बुखारी है, हुजूर ये सुन के मुस्कुरा पड़े, कहा बकरियां जो है ये भी रखो और मैंने ये कुरान और ये दम तुम्हें सिखाया है, बकरियों में से मुझे भी हिस्सा अता फरमाओ। आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमा ये बात अता फरमाई कि इन बकरियों में से मुझे भी हिस्सा अता फरमाओ। तो इस तरीके के साथ साबित हुआ कि सूरतुल फातिहा जहर के लिए, बीमारियों के लिए अल्लाह ताला ने शिफा बन के इसे नाजल फरमाया है। आज के कुछ दौर के अंदर तकरीबन दो तरह के लोग हैं, एक लोग, एक कबीला, एक जहन और एक जमात ऐसी है जो बिल्कुल दम के कायल ही नहीं है। वो कहते हैं दम है ही नहीं, दम करवाना ही नहीं चाहिए, दम होता ही नहीं है। लेकिन ये सूरतुल फातिहा और सही बुखारी के तनाजर के अंदर मैंने आपके सामने ये बात गोश गुजार की है कि आका अलैहिस्सलाम के असहाब ने दम भी किया, फिर हुजूर की बारगाह में आके ये सारी बात भी बताई, मेरे आका ने इसे पसंद भी फरमाया, इजाजत भी दी और इसमें से खुद आका अलैहिस्सलाम ने हिस्सा भी वसूल फरमा लिया। एक और हदीस के अंदर आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला बासा बिर्रुका मा लम यकुन फीही शिरकुन, कि ऐसा दम जिसके अंदर कोई शिरक वाले कलिमात ना हो, ऐसे दम के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। ऐसे दम में कोई हरज नहीं है जो कुरानी आयात के ऊपर मुश्तमिल दम हो, जो कुरानी सूरतों के ऊपर दम हो, ऐसे दम के अंदर कोई भी हरज वाली बात नहीं है। तो जेड़े बाबे को तुसी जानते हो, ना उन्हें कुरान पढ़िया, ना उन्हें कदी नमाज पढ़ी, ना उन्होंने कोई आका अलैहिस्सलाम दी दुआ याद है, ना उन्होंने कोई तरीका आंदा है, की लैन जाते हो। सिर्फ दीन दा वगाड़, कोई शै नहीं उहदे कोल, जो तुहाडे कोल है वे वो भी जाती रहनी है। अगर जाना है तो किसी मुस्तनद ऐसे मुआलिज के पास जाना होगा जो दीन समझता है, दीन बताता है, दीन सिखाता है, जिसके पास दीन है, जो पाकीज़गी और तहारत रखता है, उसके दम के अंदर, उसकी दुआ के अंदर यकीनन अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। सुनो एक और बुखारी की हदीस, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुछ ऐसे सादा से लोग होंगे जिनके कपड़े सादे होंगे, बाल बिखरे हुए होंगे, लोग उन्हें ऐसे ही समझेंगे कि इनके पल्ले कुछ नहीं, लेकिन दीनदार लोग होंगे, बज़ाहिर सादा होंगे लेकिन दीन उनके पास होगा। फरमाया अगर वो
اللہ کے نام کی کسی بات کے اوپر قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم کو سن کے اس کے صدقے جس بات کی قسم کھائیں گے اللہ وہی انہیں عطا فرما دے گا۔ وہ سادہ سے لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ یا اللہ تیرے نام کی قسم کھائے، یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں یہ دعا کی ہے اس مریض کو شفا عطا فرما دے، تو بخاری کی حدیث ہے اللہ ان کے کہے ہوئے الفاظ کو واپس نہیں لوٹاتا، اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، لیکن ہم نے اپنا رخ ہی پھیر لیا ہے۔ ابھی تو یہ حالات پاکستان کے اندر بن گئے ہیں کہ اونیاں پنڈا شہراں چ دکاناں کوئی نہیں جنہیں محلیاں چ دم کرنے والے بابے بہ گئے نے، بلکہ ہن تے بڑھیاں بھی بہ گئیاں نے، تے کئی بڑھیاں آندیاں نے 11ویں والا پیر میرے وچ ہوندا ہے، رات نوں میرے چ ایک بابا حاضر ہوندا ہے، تو بابا مینوں دم دسدا ہے، پھر میں اودے نال دم کرنی آ۔ او بھائی غصہ کرو، گلا کرو، ناراض ہوو، راضی ہوو، اے تہاڈی مرضی ہے، لیکن دین ایک گل دسدا ہے کہ دسو اگر کوئی بابا ہووے تو بی بی دے وچ آوے، انہوں کوئی امام مسجد نہیں لبا وچ آن لے، انہوں کوئی حاجی نمازی نہیں لبا، انہوں صرف بی بی ایک لبی ہے تے بابا راتی وہ دے وچ آندا ہے، انہوں آ کے پھر دم دسدا ہے کہ اے دم کر۔ یہ کہاں سے عقیدے ہم نے گڑھ لیے، یہ کہاں سے باتیں ہم نے سیکھ لی، کہاں سے یہ دین ہم نے لے لیا۔ ایسے لوگوں سے اپنا دامن چھڑائیں، ان کے پاس بالکل نہ جائیں، یہ آپ کے مال کو بھی لوٹنے والے ہیں اور آپ کے ایمان کو بھی لوٹنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان سب سے معتبر چیز ہمارے پاس ہے، ایمان اگر کامل ہے تو ہماری دنیا بھی محفوظ ہے اور ہماری آخرت بھی محفوظ ہے۔ اگر ایمان ہی جاتا رہا تو زندگی بیکار ہے، انسان کی آخرت بھی بیکار ہے۔ بہت اچھے خاندان کے لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے سنجیدہ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن ایسے ذہن موف ہوئے، ایسے کسی شکاری کے ہاتھ چڑھ گئے، سارے کا سارا گھر اجاڑ دیا، سارے کا سارا خاندان ختم کر دیا، اور جاتے ہی سب سے پہلے یہ کہا تیرے اتے تیرے سکے بھرا نے کیتا ہے، تیرے تے سارا کام ہویا نے تیری پرجائی نے کیتا ہے۔ آمدیاں سار دیواراں وج گئیاں، علیحدگیاں ہو گئیاں، بھرا نال بولدا نہیں، گلیاں بازاراں چ رولے پا دیتے کہ میں اودے نال کی بولنا ہے، انہیں میری اولاد تے جادو کیتا ہے۔ میری اولاد دے رشتے ہی تاں نہیں ہوندے کہ میرے بھرا نے جادو کیتا ہے، میری اولاد دے رشتے بج گئے نے، میری پرجائی نے جادو کر دیتا ہے، میری دیہاڑی اس واسطے نہیں لگتی کہ بھرا نے جادو کیتا ہے۔ اور بھائی رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، جب اللہ رزق دینے والا ہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے اور میں رزق کو بند کرنے والا ہوں؟ کون یہ جرأت کر سکتا ہے؟ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے اور یہ مائی اولاد باندھنے والی ہے۔ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے اور یہ بندہ بیمار کرنے والا ہے؟ کون یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ جو ہے یہ ہدایت دینے والا ہے، یہ اسے گمراہ کرنے والا ہے؟ یہ سارے ہمارے عقائد کی کمزوری ہے، یہ ساری عقائد کی کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ بنا لیا ہے۔ رستے میں جاتے ہوئے بلی آگے سے گزر جائے، پلٹ کے گھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اگوں دی بلی لنگ گئی، ساڈے واسطے سفر چنگا نہیں ہوں۔ جے کسی ایسے علاقے ٹر گئے کہ جتنے بلیاں ہی بلیاں نے تو گھر ہی بڑے رہو، باہر نکلن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بلکہ ایک بندہ ہے، وہ دکان ہے، ایک دن میں گیا تو دکان بند، میں پوچھا بھائی کی گل ہے دکان بند کیتی ہے؟ انہیں کہا یار کام کردیا نا منگل والے دن سٹ لگ گئی ہی مینوں، تو میں منگل والے دن کدی دکان نہیں کھولی۔ 2-4 دن لنگے، میں پھر ایک دن گیا، آندے اتوار والے دن میرے کو کدی کام نہیں آیا، ایک کسی نے کوئی کیتا ہے تو اتوار میں میں دکان نہیں کھولی۔ میں کہا مگر دن رہ گئے 4، تو جے پھر تینوں سٹ لگ گئی ہفتے والے دن، یا لگ گئی جمعرات والے دن، یا لگ گئی بدھ والے دن، تو پورا ہفتہ ہی جانا رہا، کی لوڑ ہے دکان کھولن دی؟ دیکھو کتنا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارے اندر جرأت ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت ہونی چاہیے۔ پھر ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ کام شیطان نے کیا ہے، یہ کام جادو نے کیا ہے، یہ بیماری جادو کی وجہ سے آئی ہے، تو شیطان بہت بڑا ہو جاتا ہے،
तकब्बर के अंदर बढ़ जाता है। जब तुम कहते हो कोई काम शैतान नहीं कर सकता, कोई काम जादूगर नहीं कर सकता, मेरा तवक्कल अल्लाह के ऊपर मजबूत है, जो करता है रब करता है, तो फरमाया शैतान सुकड़ना शुरू हो जाता है, यहां तक कि वो एक मक्खी बन जाता है। तो हमने शैतान को मक्खी बनाना है, उसे हाथी नहीं बनाना। हमने अपना अकीदा बदलना है, अपने अपनी सोच को तब्दील करना है कि आज अगर काम नहीं मिला तो आज के दिन मेरे मुकद्दर के अंदर अल्लाह ने रिज़्क़ नहीं लिखा था। मेरी अगर शादी हुई है, अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो बेटे वही देता है, बेटियां वही देता है, वही बांझ रखता है। मुझे अल्लाह की बारगाह में बार बार जाना है, मुझे अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना है। तुम औरों के सामने जाके झुकते हो, आओ कभी आधी रात के वक्त अल्लाह की बारगाह में वजू बनाओ, मुसल्ला बिछाओ, आंखों को तर करो आंसुओं के साथ। उस वक्त आधी रात के अंदर रब से जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। तुमने रब से अपना रिश्ता जोड़ा ही नहीं, तुमने रब से अपना ताल्लुक कायम नहीं किया, तुम और लोगों का सहारा लेते रहे। अगर ये मुश्किल आएगी तो ये बंदा मेरी मुश्किल को हल करेगा, अगर ये मुश्किल आएगी तो फला बंदा मेरी मुश्किल को हल करेगा। जो सबसे बड़ा मुश्किल कुशा है उससे नाता तोड़ के और लोगों के साथ तुमने नाते जोड़ लिए हैं। जब तुम्हारा अकीदा इतना कमजोर है तो रब ने रहमत की चादर को उठा लिया है। जा जो मर्जी करता रहे, मैं रब हूं। तूने रब को छोड़ के सबब की तरफ जाना शुरू कर दिया है। मैंने अपनी रबूबियत तुम्हारे सामने की है, तुमने जब भी मुझसे मांगा मैंने तुम्हें कभी रुसवा नहीं किया। अब तुमने मांगना छोड़ दिया है, मैंने अता करना छोड़ दिया है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी ताकत वाली एक आयत है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। फरमाया रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो। फरमाया तुम सो जाओगे, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, तुम्हारे रब को ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। तुम्हारा तनख्वाह पे रखा हुआ पहरेदार सो जाएगा, तुम्हारा चौकीदार सो जाएगा, जिनके असबाब के ऊपर तुम खड़े हो कि ये हमारा पहरा देंगे। रब्बे काबा की कसम, वो सारे के सारे नींद के अंदर खराटे लेके सोते रहेंगे। लेकिन अगर तू आयतुल कुर्सी पढ़ के सो गया, तू आराम की नींद सोता रहेगा। रब्बुल आलमीन तेरे माल की और तेरे जान की, तेरे घर की हिफाजत के लिए हमेशा कायम और दायम रहेगा। आज हमने वज़ाइफ करने छोड़ दिए हैं। अगर किसी को आज बताया जाए कि ये आयत कुरान की पढ़ो अल्लाह तुम्हें शिफा देगा, और यार सानू ना दसो, तुम कोई ऐसी फूक मारो, ऐसा दम करो, बल्कि यक दम करो, दम नहीं यक दम करो कि फूक वायदे काम सीधा हो जाए। ना वो कुरान पढ़ना पसंद करते हैं, ना वो अल्लाह के नाम की माला जपना पसंद करते हैं, ना वो आयतुल कुर्सी की तिलावत करना पसंद करते हैं, ना मस्जिदों के अंदर नमाज आके अदा करना पसंद करते हैं। कहाँ से शिफा मिलेगी? बस आखिरी बातें हैं, वक्त मुकम्मल है। जादू किन लोगों के ऊपर ज्यादा होता है? उन लोगों के ऊपर जादू के असरात ज्यादा होते हैं जो नापाकी के अंदर रहते हैं, जो गुस्ल नहीं करते, जो तहारत का ख्याल नहीं करते, उनके ऊपर जादू के असरात ज्यादा होते हैं। जादू जो है ये शैतानी अमल है, तो गंदा मंदा जो रहता है जादू उसके ऊपर ज्यादा असरात करता है। घर के अंदर जो टॉयलेट हैं उनके ज्यादा देर दरवाजे खुले रहें तो वहां शयातीन जिन होते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब भी टॉयलेट के अंदर जाओ, जाने से पहले शैतान से पनाह मांग के फिर अंदर जाया करो। अगर बार बार अपने वॉशरूम को साफ ना किया जाए, घरों की सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा जाए, तो फिर ये शैतानी अमल जहनों के अंदर वसवसे डालते हैं। यही सारा वसवसे जो है यही शैतानी अमल है। तो इनसे पाकी हासिल करने के लिए इंसान को जिस्म को मुतहर रखना है, पाक रखना है, लिबास को पाक रखना है, जहन को सोच को पाक रखना है, खुशबू का इस्तेमाल करना है, बार बार मिसवाक करनी है, मसाजिद के अंदर आके अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करनी है, तिलावत कुरान करना है। रात को सोने से पहले मुअज्जतैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक
कुल औज़ु बिरब्बिन नास की तिलावत करनी है, सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़नी है, फिर अपने ऊपर हाथों के ऊपर दम करके यानी फूंक मार के सारे जिस्म के ऊपर लगा लेना, यूं फेर लेना। यह आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर इस सुन्नत को अदा करके सो जाओगे, अल्लाह तुम्हारी नींद के अंदर भी बरकत अता फरमाएगा और तुम्हें शैतान के वसवसों से भी महफूज फरमाएगा। अपना इरादा तो बनाओ, अपना अकीदा तो मजबूत करो, लेकिन नहीं, हमने जो जहन में बात पहले से बिठा रखी है, जब मैं बात करता हूं तो आपके जहन वाली बात उससे टकराती है, उत्थे ही आंदे ने भाई नहीं जिहड़ी साडे को पहला गल ही अहीं अपनी गल उत्थे ही रखनी है, यह जिहड़ी हुण पे सुनने हैं ते अज पे सुनने हैं ना। भाई दीन जब भी आ जाए, कुरान ऐलान करता है वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, बेशक हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना था और हक को गालिब आना था। जड़े पैसे इन्हों जाके दिंदे हो ना, वो किसी मदरसे च दियो, अल्लाह दे घर च दियो, किसी माड़े बंदे नूं दियो, माड़े बंदे दे दिल चों जिहड़ी दुआ निकलेगी उन्होंने आखो यार मेरा भरा बीमार है, मेरी वालदा बीमार है, मेरा अब्बा बीमार है, मैं किसी ऐसे जाली पीर को नहीं गया, किसी जाली बाबे को नहीं गया जिहड़े लुटेरे ने, ए पैसे मैं जिहड़े उन्होंने देने हैं मैं तेरे को लैके आया वां, यार तू मेरे अब्बे वास्ते दुआ कर। जदों माड़ा बंदा इस गल नूं सोच के तेरे अब्बे वास्ते दुआ करेगा, जाली पीर नाल बहुत ही अल्लाह ओदी दुआ सुन लेगा। ये तो लुटेरे बने हुए हैं। इनकी जायदादें आप अगर देखें, इनका अगर माल, इनके मकान देखें तो ये बहुत आगे निकल चुके हैं। इन्होंने सिर्फ लिबादा ओढ़ा है, सादा लोगों को ये झांसे के अंदर फिसलाते हैं, फिर उनके ऊपर एक जाल डालते हैं, फिर शिकार करते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं, कई सालों से कई लोगों के यहाँ फंसे हुए हैं, अब ये उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन इनकी जान नहीं छूट रही। ये जादू का हल करवाने के लिए गए थे, उस बाबे ने इसके ऊपर ही जादू कर दिया कि हुण भाई इत्थे आउंदा रहेगा, हर इतवार इत्थे होएगा, तू हर महीने तेन इत्थे आना पएगा, तू ना भी आएगा तो मैं तेन सद लांगा। तो इन लोगों के पास ना जाएं, अल्लाह की बारगाह में आएं, दीन की तरफ आएं। दीन सब कुछ है और कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी के साथ बीमारी के मामलात हैं तो शिफा अल्लाह ने कुरान के अंदर रखी है। तिलावत कुरान शुरू करें, नमाजों की पाबंदी करें, अपने जहनों से ये ख्याल निकाल दें, अपने आप को कभी कमज़ोर साबित न करें। अल्लाह के ऊपर तवक्कल जो है